کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، اللہ پاک کی رحمت سے ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہو گئے ہیں پروگرام لے کر آئیں کچھ سیکھیں۔ ہم اپنے اس پروگرام میں کچھ اچھی نئی باتیں سیکھتے ہیں، کچھ اشارے سیکھتے ہیں، تو آخر تک ہمارے پروگرام میں شامل رہیے گا۔ سب سے پہلے ہم سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دین اسلام میں ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا معاملات کرنے چاہیے، یہ تمام باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ بچے کے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک اور مرنے کے بعد کے تمام معاملات ہمیں دین اسلام میں بتائے گئے ہیں، اور یہ تمام معاملات کس طرح سے بحسن خوبی ہم سر انجام دے سکتے ہیں، یہ بھی ہمیں سکھایا اور بتایا گیا ہے۔ دین اسلام میں تمام لوگوں کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ بہن بھائیوں کے حقوق، والدین کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں سکھایا اور بتایا گیا ہے۔ بندے کی نجات، اس کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرے اور اس پر عمل کرتا رہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اس کی بہتر ہوگی۔ اسی طریقے سے دین اسلام نے باپ کو، والد کو بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ آج کا جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے، اچھی بات سیکھیں، اس میں ہم آج سنیں گے والد کے تعلق سے۔ جی ہاں، دین اسلام نے والد کو، باپ کو بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لیکن اسلام نے جہاں باپ کی قدر و منزلت اور اہمیت کو اجاگر کیا ہے، وہیں بحیثیت باپ اس پر کچھ ذمہ داریاں بھی اس کی بنتی ہیں۔ کچھ دین اسلام نے اس کو ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ چنانچہ باپ کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے، ایک انتہائی اہم ترین ذمہ داری ہے اولاد کی اچھی تربیت کرنا۔ جہاں بہت ساری ذمہ داریاں ایک والد کی ہیں کہ اس نے اپنے بچوں کے لیے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اس میں سے سب سے ایک اہم ترین ذمہ داری اولاد کی تربیت کرنا بھی ہے۔ اس تعلق سے ایک حکایت ہم سنتے ہیں۔ چنانچہ سمرقند کے ایک عالم حضرت سیدنا ابو حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے اور تکلیف دی ہے۔ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا، کیا کبھی بیٹا بھی باپ کو مارتا ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، ایسا ہوا ہے۔ ابو حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے پوچھا، کیا تو نے اسے علم و ادب سکھایا ہے؟ اس شخص نے نفی میں جواب دیا، نہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا، قرآن کریم سکھایا ہے؟ اس نے پھر نفی میں جواب دیا، نہیں۔ آپ نے پوچھا، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ تم نے علم دین نہیں سکھایا، تم نے اسے قرآن نہیں سکھایا، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اب اس نے بتایا وہ کھیتی باڑی کرتا ہے۔ جس بچے نے اپنے باپ کو مارا تھا، اس کا باپ بتا رہا ہے کہ میرا بیٹا کھیتی باڑی کرتا ہے۔ ابو حفص رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے کہ اس نے تجھے کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ ابو حفص رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر چوٹ کرنے کے لیے، چوٹ کرتے ہوئے فرمایا، میرا خیال تو یہ ہے کہ جب صبح کے وقت وہ گدھے پر سوار ہو کر کھیتی کی طرف جا رہا ہوگا، بیل اس کے آگے اور کتا اس کے پیچھے ہوگا، قرآن اسے پڑھنا آتا نہیں، لہٰذا اور کچھ گنگنا رہا ہوگا، ایسے میں تم سامنے آ گئے ہوگے۔ اس نے سمجھا ہوگا کہ گائے ہے اور تمہارے سر پر کوئی چیز دے ماری ہوگی، شکر کرو تمہارا سر نہیں پھوڑ دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اولاً ہم یہ غور کریں جو حضرت نے فرمایا، حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، کہ جب بچے نے علم دین نہیں سیکھا،
قرآن کا علم حاصل نہیں کیا تو اسے کون سکھاتا, اسے کون بتاتا کہ والد کا رتبہ کیا ہے, والد کا مقام کیا ہے, والدین کی عظمت کیا ہے, ارے ان کا حق کیا ہے, یہ سب اسے نہیں معلوم تھا. اسے کون سکھاتا, اسے کون بتاتا؟ یہ دین اسلام ہے کہ جو ہمیں ہر ایک چیز کے بارے میں علم دیتا ہے, ہمیں امتیاز کرواتا ہے کہ یہ باپ ہے, یہ بھائی ہے, یہ چھوٹا بھائی ہے, یہ ہمارے بڑے ہیں, یہ ہمارے بچے ہیں. بڑوں کا ادب کرنا چاہیے, چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے. یہ ہمیں دین اسلام نے سکھایا اور بتایا. جو والدین اپنے بچوں کو دین اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے میں کوتاہی کا مظاہرہ کرتے ہیں, لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ ذہن بنائے رکھتے ہیں کہ ابھی تو میرا بچہ چھوٹا ہے, نا سمجھ ہے, ابھی اسے اچھے برے کی تمیز کہاں, کچھ بڑا ہو جائے تو پھر اس کی تربیت شروع کروں گا. ایسے والد کو چاہیے کہ اس انتظار میں نہ بیٹھے بلکہ بچپن ہی سے اپنی اولاد کی تربیت پر بھرپور توجہ دے, کیونکہ بچے کی زندگی میں جو ابتدائی سال ہیں وہ بقیہ زندگی بہتر بنانے کی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں. ابھی بچہ چھوٹا ہے, سیکھنا شروع ہوا ہے, ابھی سے آپ اگر اسے سکھانا شروع کریں گے تو وہ آگے جا کر والدین کا ادب کرے گا, بڑوں کا ادب کرے گا, بڑوں کا کہنا مانے گا اور چھوٹوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, سنتیں اور آداب سیکھیں. انشاءاللہ عز و جل آج ہم اس سیگمنٹ میں سیکھیں گے مسواک کے تعلق سے. سب سے پہلے دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سنتے ہیں کہ 2 رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کے 70 رکعتوں سے افضل ہے. مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو کیونکہ اس میں منہ کی صفائی اور رب تعالی کی رضا کا سبب ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 4 چیزیں عقل بڑھاتی ہیں. پہلی, فضول باتوں سے پرہیز. دوسری, مسواک کا استعمال. تیسری, صلحاء یعنی نیک لوگوں کی صحبت اور اپنے علم پر عمل کرنا. مسواک پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کی لکڑی کی ہو. مسواک کی موٹائی چھنگلی یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو. مسواک ایک بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو. مسواک کے ریشے نرم ہوں. سخت ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا کا باعث بنتے ہیں یعنی گیپ آ جاتا ہے. مسواک تازہ ہو خوب یعنی بہتر ہے, اور نہیں تو کچھ دیر پانی کے گلاس میں بھگو کر اسے نرم کر لیجئے. جب بھی مسواک کرنی ہو کم از کم 3 بار کیجئے. ہر بار مسواک کو دھو لیجئے. مسواک سیدھے ہاتھ میں اس طرح لیجئے کہ چھنگلی یعنی چھوٹی انگلی اس کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلی اس کے اوپر اور انگوٹھا سرے پر ہو. مسواک پہلے سیدھی طرف کے اوپر کے دانتوں پر, پھر الٹی طرف کے اوپر کے دانتوں پر, پھر سیدھی طرف کے نیچے, پھر الٹی طرف نیچے کی طرف مسواک کیجئے. صلو علی الحبیب. مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے مسواک کے تعلق سے سنا. مسواک کرنا سنت بھی ہے, بڑی پیاری سنت ہے. اس سے منہ کی بدبو بھی دور ہو جاتی ہے اور منہ صاف بھی ہو جاتا ہے اور آپ فریش فیل کرتے ہیں. جہاں ہم دیگر چیزیں استعمال کرتے ہیں منہ کو صاف کرنے کے لیے, مسواک کی سنت پر بھی عمل کریں تو انشاءاللہ عز و جل سنت پر بھی عمل ہوگا, ثواب بھی ملے گا اور منہ کی صفائی بھی حاصل ہوگی. ہم بڑھتے ہیں یہاں موجود حاضرین کی طرف, ان سے کچھ اس تعلق سے سنتے ہیں. مسواک کتنی مرتبہ کرنی چاہیے؟ مسواک 3 بار کرنا چاہیے اور دھو لینا بھی چاہیے. مسواک کم از کم 3 مرتبہ کرنی چاہیے, ہر بار اس کو دھو لیجئے. سبحان اللہ. مسواک کی لمبائی اور موٹائی کتنی ہونی چاہیے؟ جی کون بتائیں گے؟ آپ بتا دیتے ہیں, بتائیے. مسواک کی لمبائی 1 بالش ہونی چاہیے اور یہ چھوٹی انگلی کی اس کی موٹائی ہونی چاہیے. مسواک کی موٹائی چھوٹی انگلی کے برابر اور لمبائی 1 بالش ہونی چاہیے. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مسواک کس طرح سے کرنی چاہیے؟ مسواک کرنے کا طریقہ کون بتائے گا؟ پہلے سیدھی طرف اوپر, پھر الٹی طرف اوپر, پھر سیدھی طرف نیچے, پھر
الٹی طرف نیچے. جی ہاں، پہلے سب سے پہلے مسواک کو سیدھی طرف اوپر، اور پھر اوپر ہی الٹی طرف، پھر نیچے کی طرف سیدھی طرف، پھر الٹی طرف نیچے. اس طرح سے کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں سنتوں سے محبت کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں. جی وسیم بھائی، آج آپ ہمیں کون سے اشارے سکھا رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ الکریم جو ہم اشارے سیکھیں گے اس میں پہلا اشارہ ہے مسواک، سبحان اللہ، اور دوسرا اشارہ ہے سنت کا، سبحان اور اللہ، تیسرا اشارہ ہے لفظ ہے کا، کہ مسواک ہے، سنت ہے. سبحان اللہ. جی یہ تین اشارے آج سیکھیں گے. جی بتائیے. مسواک کا اشارہ اس طرح کریں گے. ٹھیک ہے؟ مسواک. مسواک سمجھیے کہ آپ کے ہاتھ میں مسواک ہے اور آپ ہاتھ اچھا، اسے وسیم ہمیں کہاں تک لانا ہے؟ اگر ہم یہاں لائیں گے تو یہ تو شاید ٹیلی فون کال کا ہو جائے گا. ٹیلی فون کا ہو تو جائے، کہاں تک لانا ہے اسے یہ بتائیے گا. مسوڑے تک بس. مسوڑے تک. جی ہاں، ٹھیک. مسواک. مسواک. داڑھ ہے نا ہماری، صرف یہاں تک مسواک. مسواک. ٹھیک ہے. سنت کا اشارہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی پہلی انگلیاں ہم کھولیں گے، باقی انگلیاں بند ہیں، اور ان دونوں کو ملا لیں گے. اب اپنے سے تھوڑا سا آگے کی طرف لے کر جائیں. یہ ہے لفظ سنت کا اشارہ، سنت. ٹھیک ہے. اب تیسرا اشارہ آج کا ہے ہمارا لفظ ہے، جو کہ جملہ مکمل کرنے کے لیے بھی آخر میں لگاتے ہیں. دونوں ہاتھ اس طرح کریں گے، ہم انگلیاں ملی ہوئی ہیں ساری ہماری، اور اب ان ہاتھوں کو تھوڑا سا ڈاؤن کریں گے، نیچے لے آئیں گے. لفظ ہے کا اشارہ یہ ہے. اس طرح آپ کا ایک چھوٹا سا جملہ بھی بن گیا کہ مسواک سنت ہے. مسواک سنت ہے. ہمیں مسواک کی سنت کو اپنانا چاہیے. منہ کی صفائی کے لیے، منہ کی پاکیزگی کے لیے ہمیں مسواک کی سنت کو اپنانا چاہیے، بلکہ تمام ہی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. انہی اچھی اور پیاری سنتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ عز و جل اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. جب تک اپنا خیال رکھیے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب. آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں. سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا. آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں.